سو فلسطین کی کتابیں ہولوکاسٹ ضرور پڑھیے گا. چامسکی, نوم چامسکی, سو مینی اب میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی ہیں. پڑھنا تو پڑے گا, لیکن پڑھنا تو پڑے گا. سو بلکہ تھوڑا سا نا ادر سائڈ آف دا فینس بھی پڑھ لیں. ایلن ڈرشووٹس کی کتاب بھی پڑھ لیں, تو ان کو آپ کو پتہ چلے وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں. آپ کے نا اپنی طرف سے نہیں سوچ سکتے. آپ دونوں وکیلوں کے کیس پڑھیں نا آپ, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا مسئلے مسائل ہیں. تو اچھا بھائی, ایلن ڈرشووٹس بھی پڑھیں گے نا آپ, تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی نہیں مانتے کہ فلسطینیوں نے لینڈ بیچی ہے. پتہ نہیں پاکستانی کیوں مانتے ہیں, یہ انڈینز کیوں مانتے ہیں کہ فلسطینی نے اپنے زمینیں بیچ کے اور اب مکر گئے ہیں یا پھر اب رو رہے ہیں. یہ ایسی کوئی فرسودہ قسم کی جہالت. یہ پاکستان انڈیا میں ہر چیز کے بارے میں جاہل ریویو ہی آتا. مطلب جو چیز سب سے زیادہ, ایک چیز ہوتی ہے غلط, ایک چیز بالکل صحیح کا الٹ. غلط کی کافی ساری کیٹیگریز ہو سکتی ہیں, مگر ایک صحیح کا بالکل الٹ ہونا, دی ایگزیکٹ اپوزٹ آف دا ٹروتھ, وہ ہمارے تک پہنچتا ہے. ایک عجیب و غریب ایک ہمارے اوپر نحوست ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال درست. اس پہ ویسے نا ساحل بھائی ہمیں ایک ڈیٹیل سیشن کرنا چاہیے. غور سے سمجھیے گا اس بات کو, بہت غور سے سمجھیے گا. خدا کا واسطہ ہے, ٹاک شوز پہ اور ٹی وی کے ڈاکیومنٹریز کے اوپر جا کے اپنا علم کا پائپ لائن نہ فٹ کر لیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ کاز اینڈ افیکٹ کیا چل رہا ہے. یو گاٹ ٹو گو تھرو لٹریچر. Unless you go through literature, you are never going to understand it. Documentaries are a bridge version of whatever they could gather up in the matter of, let's just say, the video, جو کہ جو بھی ایڈیٹوریل ورک سے اس نے گزرنا ہے. کتابیں تو پڑھنی پڑیں گی, جو مرضی ہو جائے کتابیں پڑھنی پڑیں گی. کتابوں کے بغیر علم نہیں ہوگا. Nobody reads کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا. تو ہمارے محلے میں اپنے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی, وہ نہیں پتہ پاکستانیوں کو. اور میں پاکستانی اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جو پڑھتا ہے. وہاں چلیں ہاؤس وائفز اور بچے اسکول کے بچوں کی تو میں کیا میں مثال دوں. آئی ایم پریٹی شیور بیوروکریسی کو بھی نہیں پتا کہ کشمیر کا ایکچوئل لیگل ایشو کیا ہے. واٹ از دا لیگل پرابلم وچ از ریکگنائزڈ بائی دا ورلڈ. بہرحال کشمیر کے اوپر آپ نے سوال نہیں کیا ہوا. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ کشمیر کا نہیں پتا تو اسرائیل کا کیسے پتا ہوگا. 5 ممالک جو میں نے آپ کو بتائیں, یہ وہ ہیں جو کہ ٹیبا اکارڈز کو 1967 کے بعد جو جنگ ہوئی نا, عرب اسرائیل کی جنگ 1967 میں, جب اسرائیل جنگ جیتا تو دا سائنائی پیننسولا ایجپٹ کا پورا لے لیا اس نے, ویسٹ بینک پورا لے لیا, غزہ پورا لے لیا, گولان ہائٹس لے لیے انہوں نے. اس کے بعد پھر ایک امریکہ نے تصفیہ کروایا کہ بھیا مسئلہ you have to live by the rules that we have for warfare, جو کہ جنگ کے دوران ہوتے ہیں. تو UN کی جو پوری کی پوری اس کے اوپر اسٹیپولیشن ہے, the resolution 242 کہتے ہیں اس کو. 242 کے سب کلازز بھی ہیں, اور اس کا پریلوڈ کا پیراگراف بھی, وہ پڑھے بغیر 242 مت پڑھ لیجیے گا, گوگل مت دیکھیے گا 242 کیا ہے. اس کا پریلوڈ بھی پڑھنا پڑے گا. اس کی جو سبسٹریٹ کاز اینڈ افیکٹ انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے, اس ریزولوشن کو پورا پڑھیں. تو پھر کیا ہوا, جو 1967 کے اکارڈ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا, پوری دنیا نے فیصلہ کیا, UN نے فیصلہ کیا کہ ویسٹرن بینک کو واپس کریں اور گولان ہائٹس واپس کریں اور سینائی پیننسولا واپس کریں. یہ انوار سادات کو کیوں گولی ماری, بم سے مارا تھا اخوان نے, یہ اسی کیس کے اوپر مارا تھا, بیکاز at that time Egypt had to give a little bit more of a token towards Israel, اور Israel actually had to repay it because basically بات political ہو گئی تھی. But they did give back the Sinai Peninsula. اب رہی بات 1967 کے اکارڈ پہ, پھر UN Resolution 242 کے بعد یہ چیزیں واپس کرنی تھی اسرائیل کو. میں آپ کو جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں, more than 93% of land اسرائیل کے پاس تھی. انہوں نے پھر واپس کرنی تھی وہ ساری کی ساری لینڈ, اور وہ واپس کرنے کی بجائے انہوں نے ایجپٹ والا حصہ واپس کیا, ویسٹ بینک آدھا واپس کیا, اور گولان ہائٹس کے اوپر ابھی بھی آپ سب کو پتہ کیا مسئلے چل رہے ہیں, اور حزب اللہ کا کیا کہانی ہے. سو ابھی وہ واپس کیوں نہیں کر رہا؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے وہ واپس کرو, صرف 5 ملک ہیں جو کہتے ہیں نہیں خیر ہے. سو دا کرنٹ اسٹیٹ آف اسرائیل, جس لینڈ کے اوپر وہ قابض ہے,
اس کو 5 ملک مانتے ہیں کہ ہاں یہ خیر ہے اسرائیل کے پاس رہنے دو. باقی پوری دنیا کہتی ہے وہ وہی والا اسرائیل کرو واپس جو کہ 1967 پری 1967 بارڈرز واپس لے کے آئیں. ایک دفعہ گوگل پہ نقشہ دیکھیں پری 1967 اسرائیل کا تو آپ کو پتہ چلے گا more than 80% آف فلسطین جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے ہمارے پاس. یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ جو ویڈیو میں نے کہا کہ صرف 5 ملک ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ جو بھی ہے ایز از ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب میں تو اسرائیل کو ویسے ہی نہیں ایکسیپٹ کرتا نا. اسرائیل کو کسی بھی موقع پہ ایک چپا بھی دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. میں یہودیوں کے وہاں رہنے کے خلاف نہیں ہوں, مگر میں جروسلم میں رہنے کے خلاف ہوں بائی دا وے, مگر اسرائیل کے اندر اس علاقے میں اسرائیل کا نام اور جھنڈا کسی بھی لیول کے اوپر لہرایا جا نہیں سکتا. بیکاز اس سے بھی پیچھے جاؤں گا تو ویڈیو آدھے گھنٹے سے 2.5 گھنٹے کی ہو جائے گی کہ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, تھیوڈور ہرٹزل جس نے کبھی اسرائیل میں قدم نہیں رکھا, ٹھیک ہے, جو ان کا بابائے قوم ہے, اس نے قدم نہیں رکھا. پھر پولش جوز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, آسٹرین جوز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. یہ 2 بہت کلیئر اشکنازی جوز ہیں جو کہ جرمنی سے منسلک ہے اس کا پورا تعلق. پھر جرمن جوز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, ان کے ساتھ پھر کس طریقے کی تھیوڈور ہرٹزل کی موومنٹ چلی ہے یورپ میں, اور پھر بیلفور اگریمنٹ ہے کیا. بیلفور اگریمنٹ پڑھیں, گوگل کریں. اب میں نے کہا نا 3 گھنٹے کی ویڈیو, آپ کوئی سنتا بھی تو نہیں نا. سوال کرنے میں سب چھلانگ لگاتے ہیں, مگر جب جواب کی ریسرچ آتی ہے تو سستی آ رہتی ہے. کیسے انہوں نے ایک کر کے فرانس سے برٹن سے فرانس شٹل کاک کھیلا جا رہا تھا. پھر جب ورلڈ وار ہارا ہے, ترکی ہار گیا ورلڈ وار, اس کے بعد ابھی ہارا بھی نہیں تھا, ابھی تو بہت بعد ہے, میں تو بڑی سکپ کر رہا ہوں. بیفور ایون دا ورلڈ وار, جب یہ شاہ شریف کو ڈیل چل رہی تھی سعودی عرب کی, اس دوران فلسطین اس کو مل رہا تھا. پھر فرانس کو دے دیا گیا برٹن سے. اگین کم بہت چھوٹا کر کے بتاتا ہوں, انہوں نے پھر ایک کر کے 3-4 کانفرنسز کی. پھر بیلفور اگریمنٹ ہوا. اس کے بعد جب وقت آیا کہ اس علاقے کا کیا کیا جائے, انہوں نے 2 الگ ان کو کینٹونمنٹس کہتے ہیں, وہ بھی سمجھ لیں آپ. جیوش کینٹونمنٹ الگ کی, کرسچن کینٹونمنٹ الگ کی, مسلم کینٹونمنٹ الگ کی. کہاں پہ؟ جروسلم کے اندر, کہ ان کے الگ علاقے بنا دو اور ان کو یہیں پہ رہنے دو. اور پھر جو ہے وہ فلسطین کو عرب کے حوالے کر دیا, لٹرلی عرب کے حوالے کر دیا. We already had that current, the whole state of Palestine was with us. پھر جب بیلفور اگریمنٹ ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے ونسٹن چرچل کو اچانک کوئی خواب آیا کہ ظاہر ہے پیچھے سے پریشر تو زائنزم کا تھا. اب زائنزم کیا وہ بھی میں نہیں آپ کو بتا رہا اس وقت, it's a totally different context, اور پھر اور پیچھے جانا پڑے گا. پھر زائنزم کے تھرو انہوں نے ایک پوری کی پوری اگریمنٹ کی, جرمنی میں ہوئی, پھر بیلجیم میں اس کی کانفرنس ہوئی. زائنسٹ کی ہسٹری ذرا دیکھیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہر جو بائی برتھ اسرائیلی نیشنل, اسرائیل کا بھی نام نہیں تھا خطے پہ, اور انہوں نے نیشنلٹی ایشو کر دی ہوئی تھی. پھر یہ کہتے ہیں فلسطینیوں نے جگہ بیچی ہے. پھر واپس آتے ہیں, جلدی سے میں آپ فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں مووی کو. ونسٹن چرچل نے پھر لکیر خود کھینچی کہ یہ والا علاقہ جو ہے نا, یہ ان لوگوں کو سیٹلمنٹ کے لیے دو بیلفور اگریمنٹ کے اندر. اور 10,000 جو بھی نہیں تھے ٹوٹل اس وقت یہاں پہ جو آئے ہوئے تھے امیگرینٹس کے طور پہ. 10,000 بھی نہیں تھے. ایک سروے میں 30,000 ہے, ایک سروے میں 12,000 ہے. اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف, میں 19 جو کب ہوئی ہے سیکنڈ ورلڈ وار, اس کے بعد سے فرسٹ ورلڈ وار, سوری, وہاں سے شروع ہوا ہے کام فرسٹ ورلڈ وار سے. اور 1948 میں اسرائیل بنا ہے. وہ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اسرائیلی جوز سب سے زیادہ ان کے خلاف ہی حملے کر رہے تھے جب یہ کینٹونمنٹ بنا رہے تھے نا. اسرائیل واز دا اونلی فائٹ جو کہ انگلینڈ کے خلاف لڑائی چل رہی تھی. یہ یہودیوں کی انگلینڈ سے لڑائی چلتی تھی اس وقت.